بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس کو رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ قطرہ قطرہ آپ کی محبت بہتی ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی عورت خوشبو لگا کر کسی کے پاس سے گزرتی ہے کہ وہ اس کی خوشبو سونگھے، اس کی طرف مائل متوجہ ہو، تو وہ بد کردار زانیہ عورت ہے۔ سورہ یوسف کی مثال ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ کیا مرد کی اتنی وفا کافی نہیں کہ وہ 4 کا قانونی حق رکھتے ہوئے بھی زندگی ایک پر گزار دیتا ہے؟ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت و توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ امیر المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے میرے منہ میں نوالا ڈالتے، پھر خود کھاتے تھے۔ پانی پیتے تو پہلے مجھے پلاتے، پھر خود اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں پیتی تھی۔ اسی طرح میں بھی انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی اور پانی پلاتی، پھر خود کھاتی تھی۔ ایک دفعہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پینا اور ایک دوسرے کی طرف پیار کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرم والی بات نہیں ہے۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے۔ اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوی کی خاطرداری اور خدمت کرنا صدقہ ہے۔ بیوی کا روٹھنا سنت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بیوی کو منانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ بیویاں جوانی میں مالکن، ادھیڑ عمر میں دوست اور بوڑھی عمر میں نرسوں کا کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک ڈپریشن انسان کے لیے ہر نصیحت اور تسلی بیکار ہے۔ اگر کوئی چیز سہارا دے سکتی ہے تو وہ ہے من پسند شخص کا اس کے ساتھ رہنا۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین اولاد باپردہ بیٹیاں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے، اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کریں، آپ نبی کے امتی ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ سب سے بہترین نکاح مسجد میں ہو، جہیز میں قرآن اور جائے نماز ہو، مٹھائی میں کھجور ہو اور فجر کی نماز نصیب ہو۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا، چاہے وہ پبلک پلیس پر ہی ہو۔ وہ ان لفظوں میں بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے، مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔